مانا جائے گا، بے حیا مانا جائے گا، بے شرم مانا جائے گا۔ پانچواں وہ شخص ہے جو فحاشی کو عام کرنے والا، مانی چرچا کرنے والا، ظہور کرنے والا، اس کو فروغ دینے والا، بے حیائی کو معاشرے میں عام کرنے والا، چاہے وہ فلم انڈسٹری کے لوگ ہوں، چاہے وہ فلم بنانے والے ہوں، چاہے وہ فلم کے اوپر ڈیزائن کرنے والے ہوں، یا اس کی کمائی کھانے والے ہوں، یا اس کے لیے جگہ فراہم کرنے والے ہوں، تمام لوگوں کو گزارش کروں گا، چاہے وہ اداکار ہیں، چاہے وہ کچھ بھی اپنا نام لے لے، دنیا میں کسی چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ اداکاری سے، آپ گانوں سے، آپ میوزک سے، آپ ڈانس سے لوگوں کو انجوائے کریں۔ دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے، ایک دارالامتحان ہے، ایک آزمائش کی جگہ ہے، آپ سے پیپر لیا جا رہا ہے۔ آپ کو زندگی اللہ رب العالمین نے دی ہے، وہ اس لیے دی ہے تاکہ آپ یہ 50 یا 60 سالہ یا 100 سالہ زندگی اللہ کی عبادت کے اندر گزاریں۔ پھر آپ کو جتنا انجوائے کرنا ہو وہ جنت کے اندر کیا۔ یہ دنیا انجوائمنٹ کا نام نہیں ہے، چاہے وہ حکومت کے لوگ ہوں، چاہے وہ فلم انڈسٹری کے لوگ ہوں۔ آج تو جو ہے بڑے عجیب تماشا بنا ہوا، یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ہمارے نوجوان اس میں کریئر بنا لیں۔ کیا یہی کریئر کا ایک جو ہے وہ چیز ہمیں ملی ہے کہ آپ فحاشی کو، آپ ڈانس کو، آپ میوزک کو، آپ جو ہے اس برے کلچر کو اس کے اندر جا کے جو ہے وہ اپنے کریئر بنائیں۔ اتنی چیزیں جو ہے ہمارے پاس موجود ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس کریئر کے لیے سب کچھ ہے، کیوں فحاشی کی طرف جا رہے ہیں؟ قرآن کریم کی سورہ اعراف کی آیت ہمارے لیے ہے، اللہ بیان کر رہا ہے شیطان یہ چاہتا ہے کہ تم کو ننگا کرے، آپ کی عورتوں کو، آپ کی بچیوں کو، آپ کی بیویوں کو۔ اور یہودی ساری دنیا کے اندر اور 90% وہ کامیاب ہو چکے ہیں انسان کے کردار کو بگاڑنے کے اندر، نوجوانوں کے کردار کو بگاڑنے کے اندر۔ آپ دیکھیں ہمارے نوجوان دین کے لیے تیار نہیں، نماز کے لیے دل کے اندر شوق پیدا نہیں ہو رہا ہے، صحیح دین کی دعوت کی طرف، قرآن کی طرف، قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں حاصل ہو رہی، مسجد میں آنے کی توفیق حاصل نہیں ہو رہی۔ وہ ان تمام وجوہات کی بنا پر جو ہم نے اپنی خواہشوں کو جو ہے وہ سامنے رکھا ہے، اپنی خواہشات کو ہم پورا کرتے ہیں۔ ہمارے اساتذہ، ہمارے علماء، ہمارے والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ معاشرے کے اندر ان چیزوں کو پنپنے نہ رکھیں۔ ویلنٹائن کا دن ہوتا ہے، ہمارے گھروں کے اندر ہماری بہو بہنیں سجی سنور کے بیٹھتی ہیں، کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کہ ہمارے والدین اس چیزوں سے واقف نہیں ہے، سب کچھ ان کی موجودگی کے اندر ہو رہا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کے اندر سے حوصلہ ختم ہو گیا، صبر ختم ہو گیا، نظم و ضبط ختم ہو چکا ہے، امانت و دیانتداری ختم ہو چکی ہے، دین کے لیے قربانی دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، ہماری نظریں جو ہے وہ گنہگار ہو چکی ہیں، نظریں ناپاک ہو چکی ہیں۔ اس یہودی جو فحاشی کا یہودی لوبی نے جو ہے نیٹ ورک بچھایا ہے، اس نے امت مسلمہ کو بیڑا کر دیا کہ ہم اپنے دین کو بلا چکے ہیں، قرآن و سنت کو ہم نے بلا دیا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جو شخص یہ ہے جو بے شرم ہے، بے حیا ہے، وہ شخص مشرک ہے۔ آپ کہیں گے آپ نے کیسا فتویٰ لگایا کہ وہ مشرک ہے؟ میں اس کی بھی وضاحت کروں گا کیوں وہ مشرک ہے۔ ہم نے صرف یہی سمجھا ہے کہ شرک یہ ہے کہ
کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا، بتوں کو پوجنا، یہی شرک ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے، ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنا معبود اپنی نفس کو بنایا۔ انسان کا نفس بولتا ہے مجھے یہ دیکھنا ہے، مجھے یہ ویڈیو پسند ہے، مجھے یہ ڈرامے پسند ہے، مجھے جو ہے یہ فلم پسند ہے، یہ میوزک پسند ہے، اور ادھر سے اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ میوزک حرام ہے۔ یہ بے حیائی بے شرمی کی طرف انسان کو لے جاتا ہے، لیکن انسان کو پسند ہے، وہ اپنی خواہش کے اوپر عمل کر رہا ہے، جو اس کا دل کہہ رہا ہے اس پہ عمل کر رہا ہے، تو وہ اپنے نفس کی عبادت کر رہا ہے۔ عبادت صرف بتوں کی نہیں کی جاتی ہے، قرآن نے بیان فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، اور قرآن نے کہا کہ اس شخص سے بڑھ کر بدتر شخص کوئی نہیں ہے، بلکہ قرآن نے کہا اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ شخص جانور سے بھی بدتر ہے۔ جانور کا ایک ٹریک ہوتا ہے، وہ اسی کے اوپر چلتا ہے، لیکن انسان نے اپنے راستے سے اپنے آپ کو ہٹا دیا، وہ جانور سے بھی بدتر ہو چکا ہے۔ یہ ہے بے حیائی اور بے شرمی کا نتیجہ کہ انسان مشرک بن جاتا ہے۔ نمبر 2، بے حیا شخص حرام کام کا ارتکاب کرتا ہے، یعنی جو ایک کام کر رہا ہے، قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، فحاشی کے قریب بھی مت جاؤ، چاہے وہ کھلے عام فحاشی ہو چاہے وہ پوشیدہ۔ کھلے عام کی بھی بات میں نے آپ کے سامنے کر دی، جو ہم ٹیلی ویژن کے اوپر دیکھتے ہیں، مختلف قسم کے ڈرامے جو ہے وہ نشر کیے جاتے ہیں، جس کے اندر حیا کو ختم کر دینے والے، حیا کو مٹا دینے والے، بے شرمی کو عام کرنے والے ڈرامے جو دیکھے جاتے ہیں، بے شرمی کو عام کرنے والی فلمیں جو دیکھی جاتی ہیں، اور انٹرنیٹ تو اس تمام کا سمندر ہے، اس کے اندر تو سب کچھ، جہاں انسان کا من جو ہے وہ دل چاہے ادھر چلا جاتا ہے، ایک کے اوپر کلک کیا وہاں سے دوسرا فوٹو نظر آیا، وہاں سے آگے کلک کیا، تیسرے پہنچتے ایسے مقام پہ شیطان انسان کو لے جا پہنچا دیتا ہے کہ انسان کا جو ہے وہ پیچھا ہی نہیں چھوڑتا۔ ہم تو پھر بھی سو جاتے ہیں، لیکن یہ شیطان کی کو نیند بھی نہیں آتی، یہ انتظار کرتا رہتا ہے کہ انسان کب بیدار ہو جائے اور کس گناہ کے اندر میں اس کو منافق کر دے۔ اتنا بڑا دشمن ہو کے ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے، پھر بھی ہم غفلت کے اندر جو ہے وہ چلے جا رہے ہیں۔ تو حرام کام کا ارتکاب ہوتا ہے، قرآن نے کہا چاہے وہ اعلانیہ ہو، چاہے وہ ظاہری طور پہ فحاشی ہو یا باطنی طور کے اوپر۔ باطنی وہی تنہائی والی جو بات میں نے آپ کے سامنے کہی، اس میں انسان فحاشی بات کرے یا فحش کام کرے، وہ سمجھے کہ وہ اکیلا ہے۔ اللہ رب العالمین نے منع کیا، حرام کیا ہے، قل انما حرم ربی الفواحش، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے تمام فاحش کو، تمام فاحشات کو حرام کرا دیا، چاہے وہ ظاہری ہو چاہے وہ باطنی۔ تیسرا، جو شخص بے حیا بے شرم ہوتا ہے، اس کا ایمان کا جنازہ بھی نکل جاتا ہے، وہ مومن ہی نہیں رہتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہے حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، یہاں تک کہ اس کی خواہش اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ یعنی قرآن اور سنت کے مطابق جب انسان کی خواہش ہو جائے گی تب وہ مومن ہے، لیکن یہاں وہ اپنی خواہش پہ عمل کرتا ہے تو ایمان کے دائرے سے بھی وہ نہیں کر رہا۔ یعنی ایمان اور حیا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الحیاء والایمان قرنا جمیعا، حیا اور ایمان ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں، یعنی جس شخص کے اندر حیا بھی ہو، جس شخص کے اندر ایمان بھی ہو، تو دو چیزیں اس کے کردار کو سنوار دیتی ہیں، یہ دو چیزیں ایک ساتھ رہتی ہیں۔ فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ،
جب ایک چیز رخصت ہو جاتی ہے دوسری بھی رخصت ہو جاتی ہے. یعنی جب انسان سے حیا گئی تو ایمان بھی گئی. حیا اور ایمان ایک ساتھ جمع رہتے ہیں. اگر حیا گئی تو ایمان بھی گئی. تو گویا کہ یہ شخص ایمان کے دائرے سے بھی باہر ہو گیا. نمبر 4، جو بے حیا شخص ہوتا ہے وہ ہر گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا. وہ گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. جب حیا سے نکل جائے تو انسان جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے. اس کو بدی اور بھلائی کے اندر کوئی فرق نظر نہیں آتا. اور نمبر 5، بدکار شخص، بے حیا شخص یہ تباہی کا شکار ہوتا ہے. ہم نے دیکھے بہت ایسے لوگ جن کے گھرانے بے حیائی کے اندر، فحاشی کے اندر گزرے، جن کی اولاد فحاشی اور بے شرمی کے اندر ان کا ٹائم گزرتا ہے. ایسی ایسی الجھنوں کے اندر، ایسی ایسی بیماریوں کے اندر، ایسی ایسی مصیبتوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں کہ وہ بیماریاں لے ڈوبتی ہیں اور مہلک امراض، یعنی ایسی ایسی خطرناک اور ہلاک کرنے والی بیماریاں اس شخص کے اندر آ جاتی ہیں جو بے حیا اور بے شرم ہوتا ہے. اور سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کی موت جو ہوتی ہے وہ بہت بری موت ہوتی ہے. ان کی چرچے آپ دنیا کے اندر سنتے ہوں گے، ان کے ڈانس، ان کی میوزک، ان کی فلمیں، ان کی ویڈیوز. لیکن جب ان کی موت کا وقت آتا ہے دردناک طریقے سے ان کی موت آتی ہے. ایسی ایسی بیماریوں کے اندر، ایسے ایسے حادثوں کے اندر موت آتی ہے کہ ان کے جنازوں میں رشوت خور، بدکار اور بے حیا قسم کے لوگ ان کے جنازوں کے اندر شامل ہوتے ہیں. مومن لوگ ان لوگوں کے جنازوں کے اندر شامل نہیں ہوتے اور انسان کے نیک اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں. بے حیا شخص کے نیک اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں. اب یہ بے حیا شخص کیسے آپ کو سدھارے؟ اس کا سدباب کیا ہے؟ کون سی چیزیں ہیں جو انسان کو فحاشی سے ہدایت کی طرف لے آئے؟ ان کا ذکر بھی میں کروں گا اپنی بات کو کمپلیٹ کرتے ہوئے. پہلی چیز، انسان اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، کیونکہ یہی نگاہ ہے شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر. اسی سے انسان کو بھٹکاتا ہے. اس کی نگاہیں تنہائی کے اندر بھی پاک ہونی چاہیے اور لوگوں کے درمیان بھی اس کی نگاہیں پاک ہونی چاہیے. راستے کے اوپر چلتے وقت بھی ایک نظر معاف ہے غیر محرم کے اوپر پڑی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی لا تتبع النظرۃ النظرہ، پہلی نظر معاف ہے لیکن اس کے بعد نظر کے اوپر نظر، پھر کنٹینیو دیکھنا یہ حرام کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ چیزیں منع ہے تو اپنی نظروں کی حفاظت. نمبر 2، نیک لوگوں کی مجلس کے اندر آنا، ان سے ملنا اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے. ایسے لوگ جو آپ کو قرآن اور حدیث اپنی مجلسوں کے اندر بولتے ہیں، ایک حدیث سے، ایک قرآن کی آیت سے آپ کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. 5 وقت کی نماز جو انسان کے ایمان کو چارج کرتی ہے، اور دین سیکھنا، دین کی باتوں کی طرف آنا، آخرت کی فکر کرنا، موت اور قبر کی فکر کرنا، اور عذاب اور جہنم سے جو ہے ڈرنا کہ اللہ رب العالمین نے رکھا ہے بدکار، فحاش، مشرک، گنہگار کے لیے. اس عذاب سے جب خوف ہوگا تو انسان بے حیا نہیں بنے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے ہم تمام کو صراط مستقیم پر چلنے والا بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما. اے اللہ جو بے شک بے حیا ہوئے اللہ تو معاف فرما. توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. اے اللہ توبہ کرتے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے ظاہر کو پاک فرما، ہمارے باطن کو پاک فرما، ہماری تنہائیوں کو پاک فرما، ہماری نظروں کی حفاظت فرما، ہمارے کردار کو بلند فرما، ہمارے طور طریقوں کو بلند فرما، قرآن و سنت کے اوپر چلنے والا بنا، ہمارے تمام قسم کے گناہوں کو معاف فرما، صغائر کبائر کو معاف فرما. اے اللہ جو بیمار ہے شفائے کلی عطا فرما، شفائے عاجلہ عنایت فرما. ایک محترم نے مسجد شریف کے لیے 500 روپے دیے ہیں اور ان کے نکاح ہونے جا رہے ہیں، بات ہو چکی ہے. رب کائنات ان کے نکاح میں برکت عطا فرما. اے اللہ ان کے نکاح کے اندر برکت عطا فرما. اے اللہ
نیک اور اولاد صالح عنایت فرما. رب کائنات آنے والی زندگی کو آسان فرما. اور اپنے والدین کے لیے دعا کے لیے کہا ہے. رب کائنات ان کی قبر کو نور سے منور فرما. ان کے والد محترم کی قبر کو نور سے منور فرما. رب کائنات گھر کے اندر برکت نصیب فرما. نور محمد صاحب نے نکاح کے لیے کہا ہے. رب کائنات ان کے نکاح کے وسائل پیدا فرما. اے اللہ نیک رشتہ عنایت فرما. نیک جوڑا ان کے لیے مہیا فرما. اور صحت کے لیے دعا کے لیے کہا ہے. رب کائنات سے شفاء کلی عطا فرما. شفاء عاجلہ عنایت فرما. اپنے والدین کے لیے دعا کے لیے کہا ہے. رب کائنات تمام کے والدین کو جو زندہ ہے کتاب و سنت کے اوپر چلنے والا بنا. اور جن کے والدین رخصت ہو گئے ہیں ان کی قبر کو نور سے منور فرما. ایک محترم نے اپنی والدہ کے لیے دعائیں مغفرت کے لیے کہا ہے. رب کائنات ان کی قبر کو نور سے منور فرما. ان کی والدہ کو راحت دینے کا ان کی قبر کو کشادہ فرما. جنت الفردوس عطا فرما. پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما. گھر میں برکت عطا فرما. اتحاد و اتفاق پیدا فرما. اللہ کاروبار کے اندر برکت عنایت فرما. اللہ حاضرین میں جو بیمار ہیں شفاء کلی عطا فرما. شفاء عاجلہ عنایت فرما. ہم سب کے جو رشتہ دار گھروں کے اندر ہیں ہاسپٹل میں ہیں بچے ہیں بوڑھے ہیں جوان ہیں عورتیں ہیں مرد ہیں رب کائنات شفاء کلی عطا فرما. شفاء عاجلہ عنایت فرما. ایک محترمہ نے اولاد صالح کے لیے دعا کے لیے کہا ہے. رب کائنات نیک اولاد عطا فرما. اے اللہ جو بے اولاد ہیں اولاد کی تمنائیں رکھے ہوئے ہیں رب کائنات نیک اولاد عطا فرما. مسجد شریف کے اندر جو تعاون فرماتے ہیں رب کائنات ان کی تمام جائز مقاصد کو پورا فرما. ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما. رب کائنات کتاب و سنت پر ہم سب کو چلنے والا بنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تعالوا عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. حسب معمول مسجد شریف کے لیے تعاون فرمائیں. یہ اللہ رب العالمین کا گھر ہے. اس کے اندر جتنا ہم خرچ کریں وہ ہمارے لیے کم ہے کیونکہ یہی ہماری آخرت کا نجات کا ذریعہ ہے اور ہمارے ایمان کے اندر بڑھوتری اور ہمارے ایمان کا ذریعہ ہوتا ہے جب ہم صدقہ کرتے ہیں. تو صدقہ مسجد شریف کے لیے تو ہے ہی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ سائل ہیں جیسا کہ ان کے لیے ہم جمع کر رہے ہیں تو سائل کے لیے بھی آپ حضرات پر تعاون فرمائیں کیونکہ یہ بھی اپنی تنگی اور اپنی پریشانی سے ظاہر ہوتی ہے. اسی وجہ سے یہ آتے ہیں بیماری کے اندر